بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد نور اللہ مرقدہ کے چوتھے صاحبزادہ سید احمد صاحب حرکت قلب بند ہونے سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے سرپرست صاحبزادہ سید احمد کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صاحبزادہ سید احمد کے انتقال کی خبر سے دل غمگین ہے۔ خانوادہ خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ جامعہ فریدیہ اسلام آباد کا اپنا نصاب تعلیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الگ کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے جاری ایک اعلان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سال جامعہ فریدیہ سے وفاق المدارس کا نصاب ختم کیا جا رہا ہے اور نیا نصاب لایا جا رہا ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ آئندہ سال سے درس نظامی کا شعبہ جامعہ فریدیہ سے ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ درس نظامی میں قرآن و سنت کے مسائل کی طرف توجہ بہت کم اور خارجی مسائل کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے۔ مزید لکھا گیا کہ آئندہ نئے نصاب میں نحو کی، عرب علماء کی ترتیب شدہ کتابیں جن میں قرآن و حدیث کی مثالیں لانے کا اہتمام کیا گیا ہے ان کو شامل نصاب کیا جائے گا۔ ایسے ہی صرف میں بھی عرب علماء کی ان کتابوں کو شامل کیا جائے گا جن میں قرآن و سنت سے زیادہ مثالیں شامل کی گئی ہیں۔ اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ تعمیرات کا شعبہ اہم شعبہ ہے، لیکن اکثر علماء اس شعبے سے واقف نہیں ہیں۔ تعمیرات کے شعبے میں 1-2 کتابیں پڑھائی جائیں گی اور اس میں عمارت کا نقشہ بنانا اور اس کو تعمیر کرنے کے فن پڑھائے جائیں گے۔ طب کا موضوع انتہائی اہم ہے، لیکن موجودہ نصاب میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس موضوع پر چند کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ صنعتی فارمولوں پر ایک کتاب پڑھائی جائے گی جس میں مختلف صنعتی فارمولے پڑھائے جائیں گے تاکہ ضرورت کے وقت روزگار کے لیے ان فارمولوں سے استفادہ کیا جائے۔ سائنس اللہ تعالیٰ کی عظمتوں، قدرتوں اور رفعتوں کا بیان ہے، لیکن ہماری سائنس کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے سائنس کے لیے عرب علماء نے اچھی کتابیں لکھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک کتاب آیات اللہ 9 جلدوں میں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتابیں جو نئے نصاب سے خارج کر دی جائیں گی جن کا فائدہ کم ہے، یا کتابیں تو اچھی ہیں لیکن آج کل کے دور میں ان کا پڑھانا بہت مشکل ہے، وہ یہ ہوں گی: شرح تہذیب، قطبی، دیوان متنبی، دیوان حماسہ، نور الانوار، حسامی، توضیح تلویح، کافیہ، شرح جامی، بیضاوی، جلالین۔ انشاءاللہ عنقریب یہ نصاب تیار کیا جا رہا ہے اور اس کو ہر درجے کی کتابوں کو ایک جگہ رکھا جائے گا اور پرانا نصاب بھی رکھا جائے گا اور نیا نصاب بھی رکھا جائے گا تاکہ آپ غور کر سکیں کہ پرانا نصاب بہتر ہے یا نیا۔ اگر آپ کو پرانا نصاب بہتر لگے تو آپ کسی اور مدرسے میں جا کر داخلہ لے سکتے ہیں، اور اگر نیا نصاب بہتر لگے تو ہمارے ہاں داخلہ لے سکیں گے۔ اصل سند نہیں ہے، استعداد ہے اور کام ہے۔ 100 سال قبل سندیں نہیں ہوتی تھیں، استعداد اچھی ہوتی تھی اور خوب کام کرتے تھے۔ آج سارا زور سندوں پر ہے اور استعدادیں کمزور ہیں۔ طلباء اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے، بیان نہیں کر سکتے، امر بالمعروف نہیں کر سکتے، نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، باطل کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، باطل فرقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ نصاب نیا بنایا جائے۔ ہمارے وفاق المدارس کے نصاب میں المیہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر کوئی بھی اچھی کتاب شامل نہیں کی گئی، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے موضوع پر کوئی اچھی کتاب شامل کی گئی ہے، نہ اسلامی تاریخ پر کوئی اچھی کتاب شامل ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اور امت مسلمہ کی عظیم تاریخ طلباء کو پڑھائی جائے۔ شاہی امام مولانا سید احمد بخاری کی وضاحت: شاہی جامع مسجد 123 جدادوں میں شامل نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق اب مودی حکومت دہلی وقف کی 123 جدادوں پر قبضہ کرنے جا رہی ہے، جس کی خبریں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ دہلی کی شاہی جامع مسجد بھی 123 جدادوں میں شامل ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ کچھ میڈیا نے دانستہ یا نادانستہ طور پر خبر پھیلائی کہ دہلی کی شاہی جامع مسجد کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ یہ بے بنیاد خبر ہے۔ اس سلسلے میں جب شاہی امام سید احمد بخاری سے فون پر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ 123 وقف املاک کا شاہی جامع مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معاملہ مختلف ہے۔
خبر کے حوالے سے امام بخاری کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پھیلائی گئی ہے یا سنسنی خیزی پھیلانے کے لیے کی گئی ہے۔ افغانستان بینک سربراہ کی صحت قابل اطمینان ہے۔ تفصیلات کے مطابق بینک آف افغانستان نے بینک کے قائم مقام سربراہ ہدایت اللہ بدری کی صحت میں بہتری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بینک نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ بینک آف افغانستان کے قائم مقام سربراہ ہدایت اللہ بدری جو صوبہ ہرات کے سرکاری دورے پر تھے، قندھار ہرات شاہراہ پر کار حادثے میں زخمی ہو گئے، تاہم وہ صحت یاب ہو گئے ہیں اور ان کی حالت قابل اطمینان بتائی گئی ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ان کا علاج کر دیا گیا ہے اور وہ جلد ہی اپنی ملازمت پر واپس آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ افغانستان بینک نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا تھا کہ اس حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا تھا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندوں کی مختلف شعبوں میں امارت اسلامیہ کی کامیابیوں کی ستائش۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندوں اور اسلامی ممالک کے علماء کرام کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں افغان وزیر خارجہ کے علاوہ وزارت خارجہ، وزارت شہداء اور معذورین کے امور کے نائب وزراء اور کابل علماء کونسل کے اراکین، اسلامی تعاون تنظیم کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر طارق بخید اور سینئر اراکین سعودی عرب، ترکی، پاکستان، متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن، ملیشیا، انڈونیشیا، چاڈ، گینیا اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے ممتاز مذہبی سکالرز، صدر انٹرنیشنل اکیڈمی آف اسلامک فقہ ڈاکٹر قطب سانو اور بعض اسلامی ممالک کے نمائندوں، سفیروں اور سیاسی نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے اپنے خطاب کے دوران اسلامی تعاون تنظیم اور اسلامی ممالک سے کہا کہ وہ افغان عوام اور حکومت کا ہر فورم پر دفاع کریں اور امید ظاہر کی کہ آپ افغانستان کے موجودہ حالات اور حقائق اور آنکھوں کا دیکھا حال دنیا تک پہنچائیں گے۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی اور بالخصوص اسلامی ممالک افغانستان میں پیدا ہونے والے مواقع سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں سرمایہ کاری کے علاوہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دیں۔ دریں اثنا علماء کرام نے افغانستان کی حقیقی صورتحال کو میڈیا کی جھوٹی افواہوں کے مقابلے میں قابل اعتماد قرار دیا اور افغان عوام کی 20 سالہ جہاد کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کی تعریف کی ہے۔ اسلامی دنیا کے ان علماء کرام کے وفد نے گزشتہ 2 سالوں میں انتظامی بدعنوانی اور منشیات کی روک تھام، منشیات کے عادی افراد کے علاج اور ملک میں مجموعی امن و استحکام کے قیام میں امارت اسلامیہ افغانستان کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے افغانستان کی حقیقی صورتحال کی تصویر اپنی حکومتوں، عوام اور عالمی برادری تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس ملاقات میں دونوں فریقین نے امارت اسلامیہ اور عالم اسلام کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی تاکید۔ اپنے بچوں کو مدارس بھیج دو تاکہ آپ کی سنہری تاریخ زندہ رہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اطلاعات و ثقافت ملا خیر اللہ خیر خان نے پکتیا میں ایک مدرسے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دو تاکہ تمہاری سنہری تاریخ زندہ رہے۔ 72 نیوز کی خبر کے مطابق امارت اسلامیہ کی کابینہ کے بعض ارکان کی موجودگی میں آج پکتیا کے صدر مقام گردیز کے قریب اودکی کے علاقے میں ایک بڑے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت نے اس موقع پر منعقدہ تقریب میں کہا کہ ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس وسیع صحرا میں دین کے ایک عظیم مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ملا خیر خان نے مزید کہا کہ ہم اس راہ میں تھکے نہیں، ہر قسم کی اذیتیں اور تکالیف کا دور گزار چکے۔ ہم گوانتانامو میں بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کے دین کی خاطر اور بھی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان لوگوں کے نام جنہوں نے مقدس دین اسلام کی خدمت کی ہے وہ تاریخ کے سنہری صفحات پر لکھے گئے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔